نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے بہت ساری خیر اور فوائد کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ خیر صرف اور صرف جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر نہیں، ہر لحاظ سے ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جب کوئی بھی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اپناتا ہے، اس کو جسمانی طور پر بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے فوائد کو حاصل کر لیتا ہے۔ انہی میں سے آج ایک سنت کا ہم تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے آنکھوں میں سرما ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیر اکحالکم الاسمد، تمہارے جو سرمے ہیں ان میں سب سے بہترین سرما وہ اسمد ہے۔ اسمد سرما یہ آپ کو سعودیہ سے ملے گا، اور وہاں پر یہ سرما پایا جاتا ہے۔ یہاں سے بھی ممکن ہے مل جائے، لیکن مشکل سے ملے گا، لیکن وہاں سے یہ سرما مل جاتا ہے۔ تو ان من خیر اکحالکم الاسمد، اسمد جو ہے یہ تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما ہے، اور اللہ کے نبی اس کو استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو فوائد بیان کیے ہیں۔ ہم ان دونوں فوائد کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ فوائد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا انہ یجل البصر، یہ نظر کو تیز کرتا ہے، وینبت الشعر، اور آنکھوں کے بال جو پلکیں ہیں ان کو لمبا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں فوائد، اور ہمیں ان دونوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے بال بڑے ہوں۔ بہت ساری خواتین تو مختلف جگہوں پر اور مختلف موقعوں پر وہ باقاعدہ مصنوعی طور پر ایسی پلکیں لگاتی ہیں تاکہ ان کے بال وہ زیادہ جو ہے وہ نظر آئیں اور لگے کہ اس کے بال بہت بڑے ہیں۔ لیکن یہی کام اگر جائز طریقے سے کیا جائے کہ اس میں سرمے کو استعمال کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین کیا جائے، اور جن لوگوں کی نظر کمزور ہے وہ بھی اس سرمے کو استعمال کریں۔ انہ یجل البصر، یہ نظر کو تیز کرتا ہے، یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وینبت الشعر، اور آنکھوں کے بالوں کو یہ بڑھا دیتا ہے، اس کو لمبا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنائیں، ان پر جو فضائل بیان کیے گئے اس پر یقین رکھیں، اور اسی نیت سے ان سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔